Greetings from SDPI. Good afternoon. I welcome you all to our the series of China Study Centers, which was launched last year at SDPI. This is part of the series we normally hold once a month, and this time we are celebrating 70 years of China's achievement in poverty eradication. So we are celebrating the Chinese 70 years of China founding the PRC. So for this, we have titled as Celebrating 70 Years of China's Achievement in Poverty Eradication to mark the 70th anniversary along with the International Day for the Eradication of Poverty. So we have our honorable guests with us, Ms. Kanwal Shauzab, Parliamentary Secretary, Planning, Development and Reform. Then we have the Ambassador of People's Republic of China who will be joining shortly. Then for the panelists, we have Mr. Qazi Azmat Sahab, the CEO, Pakistan Poverty Alleviation Fund. Then we have Engineer Mushtaq Ahmad Gill, the Chief Executive, South Asian Conservation Network Services. Mr. Zamir Awan, Sinologist, NUST, from NUST Islamabad, and Mr. Shakil Ahmed Rame, who should be joining us shortly as well. So we'll proceed, start with the welcoming remarks by the Executive Director of Sustainable Development Policy Institute, leading the organization since 2007. And he's a member of different policy-making forums and advisory boards, including Prime Minister's Economic Advisory Council, Pakistan Climate Change Commission and Trade Policy Advisory Committee, Ministry of Commerce, Punjab's Agriculture Universities he's been serving at, and several other committees and councils formed by the Ministry of Planning and Development. So over to you, sir. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure hosting you here. आज का जो दिन है बहुत इम्पोर्टेंट है. आज 17 अक्टूबर है और इट इज़ ग्लोबल डे फॉर एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी. कल 16 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड हंगर डे जो था वो मार्क किया जा रहा था, और जो यूनाइटेड नेशंस के जो मुख्तलिफ दिन इनको सेलिब्रेट करना या मार्क करना, इट्स yes, not only an activity in itself, but it is just to increase awareness about and raise issues around these global challenges that are facing international community, coming up with way forward, learning from peer examples each other, and learning from our own mistakes, learning from success stories, and that's why we thought के आज का जो ये दिन है इसको हम मर्ज करें चाइना के जो इंडिपेंडेंस डे के साथ. एंड द रीज़न आई वाज इंटरेस्टेड टू understand from Chinese ambassador who would be arriving after 3:30. He was busy in some other commitments, so I wanted to learn from him के चाइना में ऐसी क्या ख़ास बात थी कि अगर हम MDGs को देखते हैं जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सो वन ऑफ द रीज़न और द प्राइम रीज़न जो थोड़ी सी फेस सेविंग हमें उसमें मिल गई MDGs में ग्लोब को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इट वाज चाइना सक्सेसफुल पॉवर्टी इरेडिकेशन mechanisms, and then due to numbers, जो कि जाहिर है चाइनीज़ पॉपुलेशन जो एकदम से पॉवर्टी लेवल उसका नीचे गिरा, तो उससे पूरे वर्ल्ड की एवरेज जो है वो बेहतर हो गई, और वी हैड सम सॉर्ट ऑफ फेस सेविंग विद दिस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. सो आई वाज क्वाइट इंटरेस्टेड टू listen, and I'm looking forward to listen from Chinese ambassador that what were their magical formulas जिस पे वो हुआ. लेकिन coming back to this poverty eradication day, and I'm glad Kanwal Shauzab could join us despite her competing priorities and other engagements. I'm told that she would have to leave for this कामयाब जवान program soon. जो आज का थीम है डेट इज़ अबाउट चिल्ड्रन. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट पॉवर्टी रिडक्शन. जो इस साल का
थीम है वो है एम्पावरिंग चिल्ड्रन, फैमिलीज़ एंड कम्युनिटीज़ फॉर पॉवर्टी एराडिकेशन। तो हम बात कर रहे हैं कि बच्चों से स्टार्ट करके बच्चों की गुर्बत अगर ख़त्म होती है तो इसका मतलब है कि आपकी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, द नेक्स्ट जनरेशन्स, यू एरेडिकेट पॉवर्टी फ्राम देम, के इस तरह के मैकेनिज्म्स हो। इट्स नॉट पॉवर्टी एरेडिकेशन फॉर द सेक ऑफ पॉवर्टी एरेडिकेशन, बट पॉवर्टी एरेडिकेशन इन ऑर्डर टू एम्पावर अवर चिल्ड्रन। एंड just imagine with this change paradigm and change change lens of thinking, that if we start and if we have this central focus of poverty reduction, that we will be empowering our children, we will be actually empowering our future generations. So under this इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ चाइल्ड राइट्स, अगर हम इसको देखते हैं और उस पर जो अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को देखते हैं, तो एवरी चाइल्ड इज़ इंटाइटल्ड टू, उसको जो बेसिक उसके राइट्स हैं, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें हेल्थ भी है, उसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी है, उसमें फूड भी है। सो इट्स बेसिकली ऑल द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनकी बात की जाती है। So it starts with the right of children, and of course right to play and right to experience an environment without any fear of want, without any fear of coercion, without any fear of getting abused to all these social malpractices। और जो हमारे यहाँ एक और मिनास जो कि पाकिस्तान में कंट्रोल नहीं हो पा रहा, हर रोज़ाना कुछ ना कुछ हम अफसोसनाक ख़बरें सुनते हैं यहाँ पे कि बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जा रहा होता है। सो अ चाइल्ड हैज़ टू हैव एन एनवायरनमेंट टू ग्रो विदाउट ऑल दोज फियर्स। और उसके लिए जब हम पॉवर्टी एरेडिकेशन की बात करते हैं तो वी आर एक्चुअली नॉट टॉकिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉवर्टी ओनली, we are talking of multi-dimensional poverty. So poverty is not only economic poverty. That is perhaps to me is the simplest form of poverty, where you won't find maybe 2 square meals, or one can't meet economical requirement. Other forms of poverty perhaps are more depressing and more extraordinary. And when we talk of poverty eradication or empowering children, then we need to work on this multi-dimensional poverty. So of course we'll take this China theme along as the Chinese ambassador comes, and as other very learned speakers, they share their views with us. But my opening and was that while we need to work on poverty, we need to have social safety nets, we need to have social protections, a SAS program and everything else in this country. We need to focus, bring the focus of all those programs to the children, and especially girl children, which are even more vulnerable than the boys. So bring this whole focus on children, and then if you would start eradicating poverty, that would eradicate poverty of the family, poverty of the community, and poverty of our future generations. I thank you very much for your presence here and for gracing this occasion. Thank you, Dr. Abid, for such commendable remarks. I would then like to request Ms. Kanwal, who is a member of National Assembly of Pakistan since August 2018 and is a social scientist, a researcher, a social worker, and a political activist, for her special comments and views on today's agenda. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. for organizing such an extraordinary event. और आप सबको भी खुश आमदेद। और मैं समझती हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि आज इस फोरम पे हम इकट्ठे हुए हैं। जो भी इस तरह के फोरम्स होते हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं होते कि एक तकरीब हो जाए, एक डे मार्क हो जाए, हम सारे अच्छी अच्छी बातें करें, स्पीचेस करें, और उसके बाद एक इवेंट मार्क हो जाए मीडिया पे और हम घर चले जाएं। बेसिकली ये हमारे एक्सपीरियंसेस सुनने और उससे डायरेक्शन लेने की है, क्योंकि जब भी कलेक्टिव विजडम होता है, सब इकट्ठे बैठते हैं, तो कोई ना कोई ऐसी पॉइंट्स होते हैं जो एक बंदा ज़ाहिर है अक्ल कुल नहीं होता, तो इसलिए जब कंसेंसस के साथ बैठेंगे, एक्सपर्ट्स को सुनेंगे जिनकी लाइफ गुजरी होती है मुख्तलिफ इस किस्म की एक्सपीरियंसेस में, और उनका जो तजर्बे का निचोड़ होता है जब वो बयान कर रहे होते हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ अच्छी डायरेक्शंस निकलती हैं। मेरे इंट्रोडक्शन में इन्होंने मेंबर नेशनल असम्बली से
کے علاوہ بتایا کہ میں ایک سوشل سائنٹسٹ بھی ہوں اور ریسرچر جس پہ میں زیادہ آنر لیتی ہوں اور زیادہ کریڈٹ لیتی ہوں، کیونکہ جب آپ ایک سوشل سائنٹسٹ یا ریسرچر ہوتے ہیں تو پھر جو دیکھنے والا سٹائل ہوتا ہے نا وہ فرق ہو جاتا ہے. آپ سوسائٹی کا نالج یا سوسائٹی کو بڑے کراس کٹنگ اس سے دیکھتے ہیں. نارملی یہ کہ لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم خپتی ہیں، لیکن جب بھی ہم جس جگہ جاتے ہیں ہم وہاں کے فارمولاز کو فوراً دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، انسانی بیہیویئر کو. اب بڑا دکھتا سبجیکٹ ہے جو آج کا ہے، پاورٹی کا دن ہم منا رہے ہیں. میں فوکل پرسن ہوں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی، جو ہماری پارلیمنٹ میں ایک ٹاسک فورس بنی ہے اس کی، اور پلاننگ ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم لائن منسٹری ہے جہاں پہ ایس ڈی جیز کا فیڈرل یونٹ ہے جہاں ایس ڈی جیز پارکڈ ہیں. اور ابھی والنٹری نیشنل ریویو ہم نے یو این میں پاکستان نے پہلی پریزنٹ کی ہے، اس کا آنر مجھے ملا تھا کہ میں نے جا کے وہ پریزنٹ کی تھی. تو ایس ڈی جیز جو شروع کے ہیں جی، سب سے پہلا ہے پاورٹی ایلیویشن اور نمبر 2 پہ ہے زیرو ہنگر. کل ہم نے زیرو ہنگر منایا، آج ہم پاورٹی ایلیویشن، اور ہم چائنا کی مثال دیکھنا چاہ رہے ہیں. تھوڑا سا مجھے اگر ٹائم ہے، 40% ہمارے لوگ بلو پاورٹی لائن رہ رہے ہیں. میرا جس صوبے سے، جس علاقے سے تعلق ہے، میں پرسوں رات وہاں سے واپس آئی ہوں. ابھی میرا دل بڑا بھرا ہوا ہے، کچھ دنوں بعد انسانی نیچر ہے، بندہ تھوڑا سا ریلیکس ہو جاتا ہے. ساؤتھ پنجاب کا علاقہ ہے جی، بھاولپور ڈسٹرکٹ کی تحصیل ہے احمد پور شرکیہ، جس سے میرا تعلق ہے. اور میں نارملی وہاں جاتی ہوں اور میں وہاں کے جب علاقے دیکھتی ہوں تو جو دکھ تکلیف کا احساس ہوتا ہے مجھے، وہ میں پھر لے کے یہاں آتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ آواز ضرور، جو ہمارے اپنے مسئلے مسائل ہیں، ہم ان کو بھی دیکھیں اور پھر ہم ان کے مسائل کا حل دیکھیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے. میری اتفاق سے بھی میں 12 تاریخ کو میں نے جاپان سے میں نے وزٹ کر کے میں واپس آئی ہوں اور سیدھا ادھر گئی ہوں. تو پرسوں مجھے میرے علاقے کے لوگوں نے کہا کہ میں پہلے جاتی رہی ہوں کہ آئیں یہاں کا ریلوے اسٹیشن دیکھتے ہیں. پاورٹی انہوں نے کہا ہے ملٹی ڈائمینشنل ہوتی، ہر چیز میں ریفلیکٹ کرتی ہے. تو میں نے دیکھا، مجھے بڑی یادیں تو پرانی بڑی اچھی تازہ ہوئی کہ جو 30 سال پہلے نقشہ تھا ایگزیکٹلی وہی ہے، کچھ بدلا ہی نہیں تھا. لیکن دکھ بہت ہوا کیونکہ جاپان کا ریلوے کا سسٹم جو ہے وہ پوری دنیا کا ریکگنائز سسٹم ہے. اور میں وہ بلٹ ٹرینوں پہ سے چڑھ کے جب احمد پور شرکیہ کے اسٹیشن پہ گئی اور وہی پرانا بلب اور وہی پرانی ایون ٹائلیں بھی نئی نئی لگی تھیں، تو نوسٹالجیا تو لگا، لیکن دکھ جو لگا ہے وہ آج تک چل رہا ہے بڑا خوفناک حد تک. جی ہاں، ڈیرہ نواب جو ریلوے اسٹیشن ہے. بہرحال پاورٹی ملٹی ڈائمینشنل کی کچھ تھوڑا سا میں آپ کو جاپان چائنا مین فوکس، کیونکہ آج ہم ان کا نیشنل ڈے منا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے، 30 سال میں اگر کسی نے میراکلسلی اپنی عوام کو پاورٹی سے باہر نکالا ہے اور پوری دنیا کو دکھا دیا ہے کہ واقعی کچھ ہو سکتا ہے، وہ چائنا ہے. 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، نیشن سٹیٹس بنی یورپ میں. 1947 میں دنیا کے نقشے پہ پاکستان وجود میں آیا. 1949 میں دوسری دنیا کے نقشے میں چائنا وجود میں آیا. اب یہ بتاتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ آج 49 میں آزاد ہونے والا چائنا کہاں کھڑا ہے. 45 میں جو نیشن سٹیٹس بنی تھیں اور مکمل جنرل صاحب بیٹھے ہیں تباہی کے بعد، خاص طور پہ جرمنی جس نے سٹارٹ کی تھی یہ جنگ، اور اس کے بعد وہ مکمل بمبارڈڈ تھا. ڈیزاسٹر اتنا تھا کہ وہ پورا برلن شہر کی اگر آپ تصویریں دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے وہ کہاں تھے، اور ہم لوگ بھی 47 میں. آج جرمنی دنیا کی سیکنڈ اکانومی ہے. چائنا جو ہے اس نے پورا جو ہے وہ پولر کیا کہتے ہیں پیراڈائم ہی شفٹ کر دی ہے اس طرف. ان کا 3.1 ٹریلین کے تو ریزروز ہیں، اور ایکسپورٹس کہاں گئی ہیں، 500 ملین کے تھے میرے خیال میں 70s 80s کے قریب. اور وہ کچھ را مٹیریل اپنا ہے جو ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، جیسے ہم لوگ ہیں سلک بیچ دیتے تھے، نٹس وغیرہ ہوتے تھے، کچھ اور اس طرح لیدر کی چیزیں بڑی بکا کرتی تھیں. آج اگر آپ نے ٹیکنالوجی، میں جاپان کی بلٹ ٹرین میں بیٹھی ہوں لیکن دنیا کی بیسٹ اور فاسٹسٹ بلٹ ٹرین چائنا کے پاس ہے اس وقت. آپ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی کی بیسٹ چیز اٹھا لیں، میرے خیال میں یہ جتنے مائکس پڑے ہوئے ہیں یہ بھی سارے چائنا کے ہوں گے. اگر آپ کے پین ہیں تو وہ میڈ ان چائنا ہے، آپ کے پاس تسبیحیں ہیں میڈ ان چائنا ہے، آپ کے پاس جان نمازیں ہیں میڈ ان چائنا ہے. تو کیسے ان کو ایکسس مل گئی پوری دنیا میں اپنی چیزیں بھیجنے کی؟ دیکھیں ایجوکیشن ہم بات کرتے ہیں، ہمیں ایجوکیشن میں بھی پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں وہ ایجوکیشن اب اپنے لوگوں کو دینی ہے جس سے ان کی بھوک ختم ہو سکے، جن سے وہ اپنی غربت مٹا سکے. وہ ہوتی ہے ہنر، ٹیکنیکل ایجوکیشن.
میں نے ایک ایئر یونیورسٹی میں سی پیک کے حوالے سے ہمارا ایک سیمینار ہوا، میں اس پہ چیف گیسٹ تھی، اور وہاں پہ چائنیز آئی ہوئی تھی، خواتین بھی اور اسٹوڈنٹس بھی، ٹیچرز بھی. ان کے منہ سے جو میں نے باتیں سنی، اور چائنیز امبیسڈر واز آلسو دیئر. انہوں نے کہا ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا 5 منٹ کے اندر اندر لپسٹک نارمل، وہ بچی خاتون تھی، اس نے کہا وہ بنا کے اسمبل کر لیتے ہیں 5 منٹ کے اندر. ایک پروڈکشن، پہلے ٹیکنیکل ایجوکیشن. انہوں نے کہا ہمارے یہاں پہ اگر آپ خالی ماسٹرز ہیں، ایکویلنٹ بتایا، یا بیچلرز ہیں، تو آپ کو فرض کرے 30,000 تنخواہ ملے گی. لیکن اگر آپ ٹیکنیکلی ٹیکنالوجی یا ٹیکنیکل ہنرمند ہیں تو آپ کو 3 لاکھ تنخواہ ملے گی. اس طرح سے انہوں نے پوری دنیا کی مارکیٹ کو ایکسیس کیا. دوسرا اکنامک، آپ کو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے، اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، شکیل بھائی آگے ہیں، اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں. ڈالر ہمیشہ چائنا میں سستا نہیں، مہنگا رہا ہے. انہوں نے اپنی کرنسی کو سستا رکھا اور اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، انڈسٹریلائز کیا. آج چائنا میں، یہ زیادہ بہتر بتائیں گے، ان کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے، ایک ایک شہر جو ہے وہ ان کی کسی ایک ٹیکنالوجی کا ہب بن چکا ہوا ہے، اور دنیا کی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو، جیسے انہوں نے کہا نا، انہوں نے اپنے بچوں کو 30 سال یا 35 سال پہلے ان کی مائنڈ شیپنگ کرنی شروع کی کہ اس طرف آپ نے لگنا ہے، اور اس وقت کے موجود لوگوں کو ہنر دیا. ہم چھوٹے ہوتے جیسے لوگ سنتے نا، کہتے ہیں جی چائنا میں یہ ہوتا ہے، تو کہتے یہ تھے کہ چائنا میں ایک آپ دروازہ کھولیں تو پیچھے پوری فیکٹری ہوتی ہے، نٹس بنانے کی فیکٹریاں الگ، بولٹس بنانے کی الگ، چھوٹے چھوٹے پرزے بنانے کی الگ. آہستہ آہستہ لیکن ان کی حکومت نے یہ کام کیا کہ ان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کی، اپنی کرنسی سستی رکھی. آپ کو 100 روپے میں چیز چاہیے، چائنا سے مل جائے گی. وہی چیز آپ کو 150 میں چاہیے، چائنا سے مل جائے گی. وہی چیز آپ کو 200 میں چاہیے، وہ بھی آپ کو وہیں سے مل جائے گی. تو جتنی آپ کی پاکٹ ہے اس کے حساب سے وہ مارکیٹ میں آپ کو ایکسیس ہے، آپ وہاں سے سامان خرید سکتے ہیں. ہماری تو لوگوں نے انڈسٹری ویسے ہی بند کی، یہاں سے لوگ جاتے رہے، وہاں سے سامان لاتے رہے. پھر WTO ہوا اور پوری دنیا کو ایکسیس مل گئی. اور نہ صرف یہ کہ پاکستان، چائنا نے دنیا کی ہر مارکیٹ کو کیپچر کیا اس وقت، کیونکہ وہ کاسٹ کم آتی ہے پروڈکشن کی، تو لوگوں کو فیزیبل ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے جا کے سامان خرید سکیں اور دوسری جگہ جا کے بیچیں تو اس پہ وہ بھی پروفٹ بنا لیتے ہیں. یہ کی تھی جی، جس کو ہم نے میرے خیال میں اگنور کیا. ہمارے یہاں پہ ہماری کرنسی کو سٹیبل رکھنے کے لیے، میں دوسرے لفظوں میں سخت لفظ بولوں گی، مہنگا رکھنے کے لیے ڈالر کو ہم نے سستا کیا. اس سے کیا ہوا؟ باہر سے امپورٹڈ مال آنا شروع ہو گیا. پاکستان 4th ملک پروڈیوسنگ کنٹری ہے، لیکن جب میں بازار میں جا کے دیکھتی تھی المرائی کے دودھ پڑے ہوئے ہیں، فلانے پڑے ہوئے ہیں، چیز بار کی پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ کی جو لوکل چیز ہے اس میں اور جو امپورٹڈ دودھ آیا ہے اس میں 10 روپے کا فرق ہے. تو لوگ کہتے تھے امپورٹڈ لے لیں. ہمیں ویسے بھی بہت شوق ہے، جب سے انگریز گئے ہیں تو ہم سارے ہی گورے بن گئے ہیں یہاں پہ. ہمیں ہر چیز ان کے والی کرنے کا شوق ہے. ہمیں میڈ ان پاکستان کے لیبل سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سیڈلی، اور یہی ہمارا ڈلیما ہے. چائنا نے، انڈیا نے اور باقی ملکوں نے ہمیشہ اس بات پہ فخر کیا ہے، اور جو ان کے اپنے ملک کا لیبل ہوتا ہے اس کو وہ لے کے چلتے ہیں، اس کو وہ پروموٹ کرتے ہیں. ہمارے کمپلیکسز یہ ہیں کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہم انہیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہارے ملک کا سب سے مہنگا لیبل دیکھو، میں پہن کے پھیر رہا ہوں. اگر آپ نے اس ملک سے پاورٹی کو دور کرنا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے 10-15 سال کے لیے صرف پاکستانی بن جائیں، اور صرف میڈ ان پاکستان پہ بھروسہ کریں، اور صرف اپنے بچوں کو اس طرف لگا دیں. کیونکہ یہ دیکھیں گے چھوٹے بڑے ہر ایک کو یہ اب سوچ کے چلنا ہے کہ ہم پاکستانی، اور اس ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے. اگر دنیا یہاں آ رہی ہے تو کچھ ہے نا. پاکستان نیوکلیر اس وقت پاور ہے، اسلامک ورلڈ کی پہلی. اتنا بڑا ملک ہے، اتنا پوٹینشیل یہاں پہ. دنیا جہاں آ کے یہاں پہ حیران ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے لیکن ہم سب فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. بچوں کے لیے دیکھیں، چائلڈ رائٹس پہ ہم نے لاسٹ منتھ سری لنکا میں ایک ڈیکلیریشن سائن کی ہے، چائلڈ رائٹ کمیشن. اس قدر یہ دکھ والی بات ہے. 98% یہاں پہ مسلمان رہتے ہیں. جب ہمارے وزیر اعظم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو کئی لوگ ان پہ باتیں سناتے ہیں. ویلیوز ہماری یہ ہیں کہ آج چائلڈ ابیوز کے کیسز جب آ رہے ہیں تو شرم سے ہمارے منہ جھکے ہوئے ہیں. آج ایڈز کے یہاں سے کیسز نکل رہے ہیں.
آج کون سی وہ بات ہے جو کسی ایک اسلامی معاشرے میں آپ کس طرح لوگوں کو جا کے کلیم کریں گے اور کہیں گے کہ آؤ اسلام کے اس میں داخل ہو جاؤ؟ ہم ہیں خود کچھ اس قسم کی ویلیوز ہم نے چھوڑی ہیں. دیکھیں یہ گورنمنٹ یا جو قانون کے ادارے ہوتے ہیں، کرائم کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. کرائم کے اوپر آپ نے کتنی ایفیشینٹلی ایفرٹ کی ہے، یہ پری ایمبل اس پہ نہیں ہوتا ہے. آپ لوگوں میں سے جو لوگ باہر بھی جانتے ہوں گے کرائم ہر جگہ ہوتا ہے، کرپشن ہر جگہ ہوتی ہے. گورننس کا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس پہ ریئیکٹ کتنی جلدی کیا ہے. لیکن سوسائٹی کا اوور آل فیلئر ہے اگر اس قسم کی باتیں آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کھوٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ فرسٹریشن ہے. اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ کہیں نہ کہیں آپ کھدائی کر کے دیکھیں، پاورٹی آپ کے سٹریس میں، فرسٹریشن میں اضافہ کرتی ہے. پنجابی میں کہتے ہیں جی ڈیڑھ نہ پئیاں روٹیاں تے سب وہ گلاں کھوٹیاں. پہلے تو بیسک ہوتا ہے، پیٹ بھرا ہوا ہو تو سویلائزڈ ہوتے ہیں لوگ. اب ہمیں سب نے مل کے کلیکٹیولی اس پہ کرنا ہے. اگر ہمارے پاس 6 روٹیاں ہیں تو ہم 5 ضائع کرنے کی بجائے 5 لوگوں کو تو ڈھونڈیں. ایک وزیر اعظم کے لنگر خانے کھولنے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کچھ فرق نہیں اتنا پڑے گا. یہ اوور آل سوسائٹی کا بیہیویئر ہے جس کے پیٹرنز کو ہم نے چینج کرنا ہے. چائنیز نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے اپنے ملک کو اون کیا ہے، انہوں نے چائنا کے لیبل کو اسٹرانگ کیا ہے. ہم میں اور آپ میں ہم لوگ مذاق کرتے رہیں گے وہ جی وہ چائنیز میڈ ان چائنا، اس کی تو عمر ہی کچھ نہیں ہوتی. کئی لطیفے بھی چلتے ہیں اس طرح کے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ آج آپ کو پاکستان چلانے کے لیے چائنا کی ضرورت ہے. آج ہم سی پیک پہ ڈپینڈنٹ ہیں. آج ہماری ہر چیز ان سے لنک کر رہی ہے کیونکہ انہوں نے میڈ ان چائنا کو اتنا اسٹرانگ کر دیا ہے اور وہ خود اس کی چلتے پھرتے ایک تصویر ہے میڈ ان چائنا کی. اب ہمیں بھی یہ سوچنا ہے اگر پاورٹی ایلیویشن کرنی، کچھ بھی یہاں پہ کرنا ہے. یہ 17 گولز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. نمبر 1 از پاورٹی ایلیویشن، وہی بنیاد ہے. غریب آدمی، بھوکا آدمی کو آپ بٹھا کے تعلیم دینے کی کوشش کریں گے، کہے گا پہلے پیٹ تو بھرو. روزے میں بھی آپ کو یاد ہوگا نماز بھی نہیں صحیح طریقے سے پڑھی جا رہی ہوتی، آنکھیں دھندلا رہی ہوتی ہیں. غربت میں آپ کیسے ان کو سویلائز کریں گے؟ غربت جو ہے نا وہ ظلمت کے برابر ہوتی ہے. غریب سے آپ کبھی مذہب کی باتیں جا کے اس وقت نہ کریں جب تک اس کا پیٹ بھرا ہوا نہ ہو. وہ کفر تک لے جا سکتی ہے. بہت سارے ملکوں میں یہ ہوا ہے کہ جس وقت قحط پڑا ہے لوگوں نے اپنے بچوں کو کھا لیا ہے. یہ اتنی ظالم چیز ہے. تو ہمیں سینسٹیوٹی کے ساتھ، احساس کے ساتھ، جو حکومت بھی کر رہی ہے اس کے ساتھ ہمیں سوچنا ہے. اپنے نوجوانوں کو ڈائریکشنز دینی ہے. ایک جو نوکریوں کی ابھی بڑا اسکینڈل بنایا ہے وہ ایک ریالٹی ہے ایسی جس کو ہم سمجھ نہیں پائیں. وہ اکنامک ریالٹی ہے. میں آپ کو اس کو تھوڑا ایکسپلین کر دیتی ہوں. امریکہ کی ڈاکٹر صاحب اکنامکس کے ایکسپرٹ ہیں، میں ذرا ڈر کے بات کر رہی ہوں اکانومی پہ. آپ کے جو حکومت ہوتی ہے نا جی، جو گورننس کرتی ہے اور جو پالیسی دیتی ہے اس کو لوگ مختصر رکھتے ہیں تاکہ پبلک کا جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے نا وہ حکومت نہ کھاتی رہے سارا ٹائم، وہ عوام پہ بھی لگے. ہماری تقریباً 1.3 ٹریلین کا خرچہ ہے اس وقت جو ہم حکومت چلا رہے ہیں. منسٹریوں میں جو آپ کی لوگوں کی ہماری تنخواہیں جا رہی ہیں، سارا کچھ ہے. ٹیکس کتنا ہم کلیکٹ کرتے ہیں؟ تو پھر یہ ملک کیسے چلنا ہے؟ قرضوں پہ ہی چلنا ہے نا. جب تک آپ کا پرائیویٹ سیکٹر نہیں ایکسپینڈ کرے گا، انڈسٹری نہیں لگے گی، بزنس نہیں ہوگا. جہاں پہ تو ڈی انڈسٹریلائز ہوا کیونکہ آپ نے امپورٹس کھول دی. امپورٹڈ چیز سستی مل رہی تھی تو لوکل کیسے کمپیٹ کرتی اس کو؟ ہم انڈسٹری بڑھائیں گے انشاءاللہ. آج جو کامیاب جوان ہونے جا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پروگرام ہے. آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو بچپن سے 80s میں سب نے یہ سکھانا شروع کیا تھا کہ بیٹا بڑے ہو کے افسر بننا، پھر کوئی کام مت کرنا، بس ڈنڈا پکڑ کے رکھنا. یہ سوچ ہم نے اب بدلنی ہے. افسر شاہی ٹھیک ہے جی، وہ افسروں کو بھی ہم کوشش کریں گے وہ بھی اپنے آپ کو نا اور پاکستان کو اون کرنا شروع کر دیں. ہم نے اس ملک کو اگر بدلنا ہے تو انٹرپرینورشپ جو ہے وہ اس کی ہے. یہ بتائیں گے شکیل صاحب اس بارے میں. آپ کا اگر ایک جوان کوئی انڈسٹری لگاتا ہے، کوئی چھوٹا بزنس کرتا ہے تو وہ کم از کم 10 سے 15 اور اپنے ساتھ کے لوگوں کو امپلائمنٹ دے سکتا ہے، نوکری دے سکتا ہے، نیچے مزدوری دے سکتا ہے. اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں آ سکتی ہیں. تو اس طرف اب ہم نے سوچنا ہے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم سپورٹ دیں، ہم ان کو ایجوکیٹ کریں اور وہ ٹریننگ دے سکیں جس سے وہ اپنے کاروبار کو لے کر چل سکیں اور انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کریں. کیونکہ جب بھی پرائیویٹ سیکٹر ایکسپینڈ کرتا ہے، امریکہ میں 80-20 ہے. 20% آپ کی گورنمنٹ ہے، 80% آپ کا پرائیویٹ ہے. گورنمنٹ پالیسی بنا کے دیتی ہے، امپلیمنٹیشن ساری پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے اس پہ. اور وہ گورننس کو اسٹرکٹ رکھتے ہیں، وہ رول آف لا کو شیورٹی رکھتے ہیں. اس ساری چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا ہے.
تو آپ لوگ بھی اس طرف سوچیں. مجھے کوئی ایک کوئکلی میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, کوئی بتا سکتا ہے کہ ڈالر کے اگینسٹ ین کا کیا ریٹ ہے اور جو چائنیز کرنسی اس کا کیا ریٹ ہے, ایکسچینج ریٹ؟ چائنیز کا ہے 7.2 ہے. 7.2 چائنیز ورسز $1. اور کوئی جاپنیز ین بھی بتا سکتے ہیں جن کی الیکٹرانکس پوری دنیا میں چلتی ہے؟ 200 کیا جی؟ میں جس دن گئی تھی 120 تھا, جس دن آئی 102 تھا. پہلی دفعہ انہوں نے اپنا ین تھوڑا سا اسٹرانگ ہونے دیا. وہ خود اٹھا لیتے ہیں ڈالر مارکیٹ سے اگر ان کا ین جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو اگینسٹ ڈالر. دیکھیں یہ صرف میں آپ لوگوں کے کانسیپٹ جو ڈالر کے لیے ہمارے ذہن میں رہے ہیں نا, اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. اگر آپ کی کرنسی سستی ہو, اس صورت میں جب آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہوں تو وہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں. اور اس میں ہم نے کیسے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, ہم نے اپنے لوگوں کی پرچیزنگ پاور کو بڑھانا ہوتا ہے, ان کی تنخواہیں زیادہ ہونی چاہیے. یہ فارمولا ذہن میں رکھیں. 25 سال جاپان نے اور چائنا نے 30 سال اپنی کرنسی کو سستا رکھا ہے, تب وہ پوری دنیا تک ایکسیس کیا انہوں نے, تب انہوں نے جا کے ساری مارکیٹس کو پکڑا ہے. اور لوگوں کو انہوں نے لگایا ہے کاروبار پہ, پروڈکشن پہ, ٹیکنیکل چیزیں بنانے پہ. سو آپ لوگوں کو میں ابھی آئیں گے ایمبیسڈر جو وہ اپنا فارمولا بتائیں گے, وہ یہی میراکلس فارمولا ہے کہ ہر بندے کو انہوں نے ٹرین کیا ہے. اور دوسرا آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ جی اپنے رورل ایریاز کو ضرور سپورٹ کریں. ہم سب کا تعلق ان علاقوں سے ہے. ہم یہاں آ جاتے ہیں, ہم کوٹ پینٹ ٹائیاں پہن کے, بڑے ڈیزائنر ڈریسز پہن کے, ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں لوگ ایک ٹائم کا کھانا مشکل سے مینیج کر رہے ہیں. یہ ہمارے پہ ان کا قرض ہے کہ جس علاقے سے ہم آئیں ہم وہاں جائیں ضرور, اور یہاں کے جو ثمرات ہیں وہ ان بچوں تک بھی پہنچائیں. مجھے اس قدر افسوس ہو رہا تھا, میں گرلز کالج میں گئی ہوں, اسکولز میں گئی ہوں, اپنے لڑکوں سے جا کے ملی ہوں, نہ ان کو سی پیک کا پتہ ہے, نہ انہیں ایس ڈی جیز کا پتہ ہے, نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہوں. بیچارے سارا دن رٹے مارتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. تو یہ پلیز میڈیا والے بھائی میرے, پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے, یہ جو آپ لوگوں کی خیر یہ بس میں نہیں ہے, یہ ہم بات کریں گے کہ 2.5% جو ہمارا بنتا ہے جو پبلک سروس کے لیے ایئر ٹائم بنتا ہے اس کو ہم یوز کریں. اور اس طرح کے جو ہمارے یہ جو پینل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں بریلینٹ, ان کے تھرو ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں. جب تک پوری قوم اکٹھی کھڑی نہیں ہوگی کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی ترقی نہیں ہم کر سکیں گے. یہ اگر ہمارے 25% لوگ شہروں کے اور یا 65% ہماری رورل آبادی پیچھے رہ گئی تو آپ لوگ انہیں کو ہی پھر کھینچتے رہیں گے. یہ تو ہمیں اکٹھے سب کو مل کے ترقی کے لیے اگر چلنا ہے تو چلنا ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسی ڈائریکشن میں ہم کام بھی کر رہے ہیں. پرائم منسٹر کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں, اکنامک ٹیم ہے کا حصہ ہے ان کا یہی ویژن ہے کہ پہلے اپنی کمزور جو ہمارے لوگ ہیں جو اس پاورٹی کے نیچے 40% رہ رہے ہیں ان کو ہم اسٹرانگ کریں اور پھر ہم ترقی کی طرف جائیں. تھینک یو ویری مچ جی. تھینک یو کنول صاحبہ آپ کے ریمارکس کے لیے. اب میں اس کے بعد دعوت دوں گی انجینئر مشتاق احمد گل صاحب کو. ان کی پریزنٹیشن ہے یس میڈ, تو پروبیبلی ہم وہ رن کر سکتے ہیں آن ڈیولپنگ مارجنل لینڈز انڈر سی پیک تھرو انوویٹیو ٹیکنالوجیز. جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ چائنا ہیز میڈ ٹریمینڈس ایڈوانسمنٹس ان ٹیکنالوجیز, اور اس 70 سال میں کیسے انہوں نے اپنے کنٹری کو ساتھ لے کے چلے, اور اس پاورٹی ریڈکشن میں بھی واٹس دا رول آف ٹیکنالوجیکل انوویشن. تو آئی گیس یہ ایگریکلچرل پوائنٹ آف ویو سے اپنا موقف پیش کریں گے. تھینک یو. اور آج خوشی یہ ہے کہ آج ہماری جس طرح میڈم شوزاب نے بہت اچھی انالیسز کی جاپان کی اور پھر چائنا کی, تو اس صورت میں میں یہ ایٹ لیسٹ آئی کین سے ود فل کانفیڈنس کہ میں کوئی 35 کنٹریز میں رہا ہوں یا وزٹ کیے ہیں. چائنا اور جاپان میں کچھ 6-7 دفعہ گیا ہوں, لیکن جو 2-3 کنٹریز ہیں ان میں آئی ووڈ لو ٹو گو اگین, اور ان میں چائنا اور پرٹیکولرلی یہ جو ہمارا ایڈجائننگ ریجن ہے جو ماؤتھ آف سی پیک ہے, سنکیانگ یا زنجیانگ جو بھی اس کو بولتے ہیں, اس میں بیکاز آئی کوڈ لرن اے لاٹ. اس ریجن میں اتنی پاورٹی تھی اور
اس کی ایک جو خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ وہاں اس ایریا میں اس پاورٹی میں کوئی تقریباً 10 ملین کے قریب مسلم پاپولیشن بھی تھی ان کی، جو کہ بڑے ہی ڈپریس تھے. پچھلے 20 سال میں انہوں نے 250 ملین لوگوں کو، میڈم وہ رورل پاپولیشن تھی، ان کو وہ کس طرح پاورٹی لائن سے نکالا ہے، اس میں میں چند ایک جو فیکٹس ہیں وہ شیئر کروں گا. لیکن اس سے پہلے مجھے فخر ہے کہ میرا اس الما میٹر سے تعلق ہے جس سے جناب سلیری صاحب آپ بھی وہاں سے گریجویشن کی ہے، اور ہم یہ کلیم کرتے تھے رائٹلی کہ اٹس اے ایشیا کا، ایک ساؤتھ ایشیا کا ایٹ لیسٹ اٹس اے ون آف دی پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد. اور اس کے بعد میڈم جس طرح آپ نے ذکر کیا، آئی آلسو ہیل فرام رورل پاکستان، لیا میں کچھ این ادر ڈیزرٹ اور سیمی ڈیزرٹ ایریا، اس سے میرا زیادہ تعلق ہے. میں ایک ہارڈ فیکٹس کچھ آپ سے پاکستان کی ایگریکلچر، کیونکہ رورل پاپولیشن از کلوزلی نٹ، اور رورل پاورٹی یا اوور آل پاورٹی جو ہے ایگریکلچر سے اور فوڈ سے اٹس ہٹ. آپ یہ دیکھیں گے کہ اس وقت جو ہماری پاکستان کی لینڈ یوٹیلائزیشن ہے، یہ ہماری لینڈ یوٹیلائزیشن ہے. اس میں اگر آپ دیکھیے تو آپ کو ہماری اس وقت جو فوڈ پروڈیوس کر رہی ہے وہ ہارڈلی 1/4 ایریا ہے، جس میں آپ ویٹ، کاٹن، رائس، شوگر کین اور باقی جو ادر کراپس جس میں ہارٹیکلچرل کراپس بھی آتی ہیں. آپ اس ریجن میں جو دنیا میں سب سے بڑا اور انٹیگریٹڈ اریگیشن سسٹم ہے، اس کا اگر صرف آپ کا جو ہے وہ 1/4 ایریا اگر آپ ہے، آپ کو میڈم جو پاورٹی کا آپ نے رائٹلی مینشن کہ وہ پاورٹی ہے، جا کے دیکھیے چولستان میں، تھل میں، تھر میں، چاگی خاران میں، ان ایریاز میں آپ کو، ان ریوران ایریاز میں وہ پاورٹی ملے گی. اور اس پاورٹی نے جو عام کہا جاتا ہے کہ اے ہنگری پرسن از این اینگری پرسن، تو اس صورت میں وہ انفارچونیٹلی وہی ایریاز دے آر بیکمنگ دی بریڈنگ سینٹرز آف ٹیررزم آلسو. تو وہ ان چیزوں کو وہ جو ہے وہ دعوت دیتی ہے. جہاں پر ہم اریگیشن سسٹم لے کے گئے، جہاں پر ہم ان چیزوں کو لے گئے، آپ کی آٹومیٹیکلی لوگوں کی لائیولیہوڈس وہ امپروو ہوئیں. تو اس میں ہماری ہے کلچریبل ویسٹ لینڈز جو ہیں وہ ہیں. کلچریبل ویسٹ لینڈ ہم ان کو بنجر قدیم اور بنجر جدید کہتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ ان ایریاز کو یو کین برنگ دیم انڈر. یہ میرا اور ویسٹ لینڈز یہ میجر فوکس ہے جو آج میں آپ سے شیئر کروں گا. اس وقت پاکستان کے جو کلچریبل ویسٹ لینڈز کی جو اس وقت سچویشن ہے، جس میں ڈیزرٹ، سیمی ڈیزرٹ، آپ کو جو اگلی سلائیڈز میں جن ڈیزرٹس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اگر ان کو آپ دیکھیں، آئی ہیو وزٹڈ سم آف دوز آلسو، تو ان میں ہمارے ڈیزرٹ کو، چولستان کو ڈیزرٹ کہنا ڈیزرٹ کی توہین ہے. تو میں اس سلسلے میں یہ آتا ہوں. چولستان کا ایریا، میڈم یو کم فرام دیٹ ایریا، اور تھل کا ڈیزرٹ ہے. تھل چونکہ میں وہاں سے میرا تعلق بھی ہے، وہ زمین سونا ہے، اٹس اے وائٹ گولڈ آپ کو جو ملتا ہے. اور اس میں آپ یو کین کم اوت. آپ کے پاس پچاد ایریا ہم کہتے ہیں، جو ویسٹ بینک آف ڈی جی خان کینال، یہ سارا یہ نیشنل ہائی وے جو آتی ہے چشمہ CRBC، چشمہ جہلم، چشمہ بینک، رائٹ بینک CRBC، چشمہ رائٹ بینک کینال، ان کے اور وہ جو آپ کے ہل ٹرین ہے ان کے درمیان ایریا ہے. آپ کا تھر کا واسٹ ڈیزرٹ ہے، چاگی خاران کا ہے، ندرس. اور ان کا جو ایریا ہے 11.3 ملین ہیکٹیئرز. لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یہ ایریا وہ ہے
جو پنجاب کا ٹوٹل کلٹیویٹڈ ایریا کے برابر ہے. سو ان ایریاز میں ایک ہڈن پوٹینشیل ہے جو چائنا نے ایٹ لیسٹ میں نے چائنا میں آئی ہیو ناٹ سین اے سنگل انچ آف لینڈ وداؤٹ اینی یوز ان چائنا. جنرل صاحب فرما رہے تھے ابھی انہوں نے تو اس وقت کیا جب ہم اس وقت چائنا گئے جب ہم لوگ گرین ریولوشن کے ایریا میں ڈاکٹر صاحب ہم یونیورسٹی میں پڑھا کرتے تھے ان دنوں 60s میں. تو اس وقت جو انہوں نے ڈیسیژنز لیے آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایس ڈی جیز کا جو گول 1 ہے انہوں نے 10 ایئرس بیفور وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیا. نیکسٹ ایئر 2020 کے بعد دیر ول بی ہارڈلی اینی ون ان چائنا بلو پاورٹی لائن. تو اس صورت میں اس کا جو یہ اس وقت میں آپ سے گلوبل جو ہے پکچرز شیئر کر رہا ہوں. یہ وہ ہے جو ہمارے سکسیس سٹوریز ہیں. اور سب سے پہلے سنکیانگ کی یہ سٹوری آئی بن ٹو دیٹ ایریا ٹوائس. لیکن یقین جانیے کہ مجھے جب انہوں نے یہ بتایا لاسٹ ٹائم کہ یہ سی پیک کا اٹس ماؤتھ آف سی پیک یہ جو کاشگر ہے اس میں انہوں نے 6 پریفیکچرز کو اور جس طریقے سے 20 ایئرز میں اس آبادی کو وہ آبادی ہے جو ٹربلڈ ایریا بھی تھے ان کے تاجکستان کے ساتھ اور اس ایریاز میں اور ان کو وہ پاورٹی لائن سے اوپر لے کے آئے ہیں. دیٹ واز اور گوبی ڈیزرٹ کو جس طریقے سے انہوں نے آباد کیا ہے. میڈم آپ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ اس وقت چائنا میں جب کپل آف ایئرز بیک میں تھا تو ان کا جو ٹمیٹو پیسٹ تھی وہ دیٹ واز ایکسپورٹڈ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. کہاں گوبی ڈیزرٹ, کہاں نارتھ ویسٹ چائنا, کہاں. اور دس از دی سچویشن بیفور سی پیک از گوئنگ ٹو بی آپریٹو. تو جب ان کو سارا دے آر کمپیٹیو ان یو ایس مارکیٹ وہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو آپ سپٹمبر میں جائیے تو یو ول فائنڈ وہ ٹمیٹو سٹی شخ زئی وہ جو ہے ارمکی اور یہ سارے ایریاز یہاں سے اسلام آباد سے 2.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے دے ہیو کریٹڈ ونڈرس. اس کو ویلیوڈیشن کی اور اس کے ساتھ مجھے اگلے دن افسوس ہو رہا تھا کہ ہمارا لس بیلا کا جو پوٹیٹو گروور ہے اس کا 70-80 روپے کا جو ہے وہ جو ایک کارٹن ہے وہ بکتا ہے. تو یعنی اس کا 50 روپے کی وہ قیمت ہے. تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے ایک ایسا ایریا ہے کہ ہم ان سے وی کین لرن فرام دیٹ. اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا تھا وہ میں نے آئی وزٹڈ سنائی ایجپٹ میں 20 سال پہلے گیا. تو وہاں ان کے منسٹر واٹر ریسورسز جو تھے وہ اور میں اکٹھے یو ایس میں ایک یونیورسٹی سے ہم نے پڑھے تھے. تو وہ ڈاکٹر محمود ابو زید 18 سال وہ منسٹر. میں تھوڑی سی ود ڈیو ڈیفرنس آپ چونکہ گورنمنٹ یہ جو اس طرح کے اکنامک ڈیولپمنٹ کے ڈیسیژنز ہیں وہ ذرا پالیٹکس سے ہٹ کر لیے جاتے ہیں. تو اس صورت میں ہم یہ چاہیں گے کہ اگر آپ اس طرح کا میگا ایونٹ کر رہے ہیں تو اس کو لانگ ٹرم سینیریو میں دیکھیے. تو محمود ابو زید مجھے سر کہتا ہے کہ آپ کو مشتاق ٹمارو مائی پیپل آر گوئنگ ٹو ٹیک یو ٹو 8th ونڈر. تو 8th ونڈر گئے. دس از بیک ان 20 ایئرس بیک, یہ 1998 کی بات ہے. اوکے. سو اس صورت میں دے ہیو جس طریقے سے انہوں نے اس کو کیا, انہوں نے سویز کینال کے نیچے سے سائفن بنائی اینڈ دے ور اریگیٹنگ سینائی ڈیزرٹ. تو یہ ایگزامپل 20 سال میں نے جب دیکھا تو دے آر ایکسپورٹنگ کٹ فلاورز ایون. اسی طرح الائن کا اور یہ راجستھان نیکسٹ ڈور انڈیا کا اور ایران نے ریسنٹلی اس پر کام کیا. تو میں ذرا کوئکلی یہ جو ہمارا ان کا ہے مارجنل لینڈز جو ہیں اس کے لیے ایک آپ کی یہ ایک سیکوینشل ڈیولپمنٹ ہے. آپ میں سے میڈم یو ہیل فرام احمد پور شرقیہ بہاولپور وچ از اے پارٹ آف چولستان. یہ زمین سے آپ کی یہ پروسیس ہیں جس سے 2 لاکھ کی زمین آپ 20 لاکھ ایکڑ پر لے جا سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کا
میں کوئکلی یہ کروں گا کہ یہ آف دا شیلف ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں. فرسٹ میں لیزر ٹیکنالوجی کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہمیں فخر ہے کہ پاکستان ساؤتھ ایشیا میں پہلا کنٹری ہے جو, اور میں ہوں ون آف دا فیو جنہوں نے لیزر کو ساؤتھ ایشیا میں انٹروڈیوس کیا, اور ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے وی ور دا فرسٹ ٹو انڈیجنائز پاکستان اٹامک انرجی پن اسٹیک کے ساتھ مل کے. اور لاہور سے میں نے 3 لیزر انڈیا کو دیے تھے 2001 میں. آج پنجاب میں ایٹ لیسٹ ایوری سیکنڈ فارمر از ٹاکنگ آف دس ٹیکنالوجی. وہ زمین کو وہ کہتا ہے کہ کپاس, آلو, چنا یا کپاس, آلو, اپنا چاول تک اس وقت تک نہیں لگاؤں گا جب تک زمین پر کمپیوٹر نہیں پھیروں گا. اور یہ جو میڈم آپ نے بات کی ہے کہ ہم رورل انٹرپرینورشپ کریں, 15,000 سروس پرووائڈرز ہیں اس وقت رورل ایریاز میں جو یہ لیزر اکوپمنٹ رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اور اس کو وہ اسمال اسکیل انٹرپرینورشپ ہے. وہ 2,000 روپیہ ایکڑ چارج کرتا ہے, اور معذرت کے ساتھ وہ بڑے ذمہ دار کو دیتا نہیں ہے, چھوٹے کا وہ 1 ایکڑ والے کو بھی کرتا ہے. اینڈ دے ہیو امپلائڈ سرٹن پیپل. آئی نو فیو سروس پرووائڈرس جو دن کو بھی لیزر چلاتے ہیں, رات کو بھی چلاتے ہیں, اینڈ دے آر. سو یہ ایک اٹس اے گیٹ وے, اٹس اے پری کرسر جو آپ کی رورل پاورٹی کو. لیکن دکھ کے ساتھ میں قاضی صاحب آپ سے بھی شیئر کر رہا تھا, یہ چیزیں بلوچستان کے پی میں ریئر کماڈیٹی ہے. آپ نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام آ رہا ہے, اس سلسلے میں میری ریکویسٹ ہوگی کہ وہاں پر ان چیزوں کو, کیونکہ جس وقت یہ چیز لے کے جائیں گے اٹ ول اینڈ پاورٹی. میں یہ باقی ٹیکنالوجیز جو اس کا ذکر ہے, آپ ابھی وہ زمانہ بیت گیا جب ہم چھٹے سے جاتے تھے. آج کل آپ کے پاس لیزر نے اٹس اے گیٹ وے, اٹس اے پری کرسر ٹو فارم میکنائزیشن. اس سے آپ سو مچ سو کہ آپ چاول بھی آپ ڈائریکٹ سیڈنگ پر آ جاتے ہیں. اس طریقے سے اور آپشنز ہیں. آپ کو اب ٹائم ہے, چائنیز سے ہم نے یہ لرن کیا ہے کہ آپ کراپ پر ڈراپ, کیش پر ڈراپ اینڈ جابس پر ڈراپ آف واٹر, یہ کنسیپٹ لے کے جائیں گے. دیٹ ول بی اے کی ٹو دی ایریڈیکیشن آف پاورٹی ان دیز ایریا. اس میں آپ لیزر از دی گیٹ وے. آپ رین واٹر کو کیپچر کیجئے. چائنیز نے پوری دنیا میں, ہم سرفیس واٹر تو 30 دن کا سٹور کرتے ہیں ایز اگینسٹ 130 days in India, 300 days in Egypt and 900 days in Colorado. تو اس میں اور جو کی ہے وہ ہمارے لیے وہ یہ ہے جو اب پانی کو ہم بات تو بڑی زور سے کرتے ہیں کہ جب تک کالا باغ نہیں بنے گا, جب تک یہ بابا جو ہمارے پاس اپنا پانی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے, فرسٹ آئی ہیو نو رائٹ ٹو آسک اباؤٹ. پہلے میں اپنی چھت کا پانی, اپنے فارم کا پانی, بارش کا پانی اپنا سٹور کروں, تو پھر اس کے بعد آئی کین گو. اس سے آپ انگور جو بھی کر سکتے ہیں. یہ اس کے بعد آپ کا رین واٹر ہارویسٹنگ کی میں نے بات کی. ٹنل فارمنگ اور ہائیڈروپونکس آج کل سر, دیز آر دی ایریاز آن وچ آپ کی ایرڈ یونیورسٹی نے ایک چھوٹا جو ہے چھوٹے لیول پر, مائکرو لیول پر اس ہائیڈروپونکس کو دیا ہے. سر اس پر میں توجہ چاہوں گا میڈم آپ کی. یہ جو ہے ہائی ایف, یہ ایک اسکیمیٹک ڈائیگرام ہے ڈرپ اریگیشن سسٹم کی. ڈاکٹر سلیری صاحب, یہ ایک ایریا ہے آن وچ وی کین امیجیٹلی سٹ ود چائنیز. اور اس سے سر یہ ڈرپ اریگیشن ہے, اس کا جو سورس ہے, اس کا جو پمپ ہے, انجن, موٹر, اس کے جو فلٹر ہیں, اس کی پی وی سی پائپ ہے, یہ سارے کا سارا ہمارا انڈیجنس میٹیریل ہے. پمپ بھی ہے, موٹر بھی ہے, پی وی سی بھی ہے. سر وی آر ہاسٹیج ٹو یہ جو آپ کا پارٹ ہے ڈرپ لائن, ڈرپرس. اگر ہم لیزر یہاں بنا کے لوگوں کو دے سکتے ہیں تو ڈرپ پر بات ہی کوئی نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ وہی 2.5-3 لاکھ کا پر ایکڑ کاسٹ آ جاتی ہے. اور میں بڑے دکھ کے ساتھ, میڈم آپ نے یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ ہمیں جب امپورٹڈ چیز لینے کے لیے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. لیکن سچویشن یہ ہے سر ڈاکٹر صاحب, ابھی ہم نیٹا فیم کا جو اسرائیل بیسڈ کمپنی ہے, اس کا یہ
ये सिर्फ ड्रिप लाइन, और उसके बाद जेन कंपनी महाराष्ट्र बेस्ड है इंडिया की, उसका देख रहे हैं, तो क्यों नहीं हम अपना इंडिजिनस मटेरियल इस्तेमाल कर सकते। इसके लिए मैं थोड़ी सी ये तवज्जो चाहूँगा कि इसके लिए मैं बस अभी क्विकली, ये चाइनीज़ ने ये बेसिक सीक्रेट जो था चाइना में, वो ये था कि ये ड्रिप अंडर मल्च फिल्म उन्होंने इन डेजर्ट वेस्ट लैंड्स में ये लेके गए। मैडम, दिस इज़ एन एरिया विच आवर प्लानिंग कमीशन कैन बाई इट, और ये उसमें कोई मसला ही नहीं। ये है जो वेस्ट लैंड्स को उन्होंने, आप देखिए आपके पास 3000 किलोमीटर का आपके पास सी पैक का राउट है, ईस्टर्न रूट जो है, आप इस तरह की ये ले आएँ, आप उनके साथ प्लांटेशन। और मैं अभी वर्कआउट कर रहा था, 1 बिलियन ट्रीज कैन बी, मैडम अगर आप ये देखिए, इसके साथ आप अगर ये ले आते हैं, ये ट्री प्लांटेशन आ जाती है, सो this will be a really tsunami plantation in that area, and that will, अब इसको मैं यहीं कौन करे, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सिंकियांग में अभी ऑनरेबल एम्बेसडर आएंगे तो वो ज़्यादा शेयर करेंगे मुझसे ज़्यादा। सर, उन्होंने दे हैव डिप्लॉयड देयर आर्मी फॉर डेवलपमेंट, उन्होंने इन एरियाज़ को किया है, ये तरीका वो लेके उन्होंने डेवलप किया है और ये लोगों को लेके गए हैं। सो दिस इज एन एरिया हाउ वी कैन कन्वर्ट दी, ये उसका बेसिक सीक्रेट है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, नई चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये बड़ा सिंपल है। हमने इधर यही ला के नायाब में, आई विश प्रोफेसर इकरार होते, तो उसमें वहाँ इस एरिया में ये किया है, और ये एक मल्च फिल्म टेक्नोलॉजी की है। कॉटन के लिए, टोमेटो के लिए, टोमेटो का मैंने जिक्र कर दिया, टोमेटो इस वक्त ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग, चिलीज़ के लिए, अनियंस के लिए, पोटैटो के लिए, मेज के लिए, सोयाबीन, ये सारी मल्च फिल्म उसी एरिया में। ये सर, ये मेरी 2 लास्ट स्लाइड्स हैं, इन पर मैं थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वक्त आप ये ले, इस जिनजियांग से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर सर आपके पास फौजी फर्टिलाइज़र हैं, एंग्रो है, और इवन अबव ऑल आपके पास इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हु कैन कम अप विद जेवी और विद कपल ऑफ $1 or $2 million से आप इसकी यहाँ डोमेस्टिक प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इस तरीके से दूसरा जो सीक्रेट है उन एरियाज़ का, लो कास्ट और लो हेड सोलर पावर ड्रिप सिस्टम आप ले आएँ, और उस सिलसिले में जॉइंट वेंचर सी पैक के रूट पर अगर इनको ले आते हैं, ये लास्ट है मेरी इस सिलसिले में। मैं जो प्रपोज कर रहा हूँ उसमें ये है कि यही एरिया है जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो आर्टरीज हैं सी पैक की, आपका बहावलपुर डिवीजन, आपका डीजी खान डिवीजन, डीआई खान डिवीजन, सिब्बी, और फिर शिकारपुर एरिया, ये एक 1 मिलियन एकड़्स का आप एक प्लान करिए। और इसमें लकीली ये 4 कैनाल सिस्टम ऑलरेडी रिसेंटली डेवलप हुए हैं। आपकी भावलपुर में मैडम वो जो आपकी डेजर्ट कैनाल है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, चश्मा राइट बैंक कैनाल है, गोमलजैम डैम अभी बना है, ग्रेटर थल कैनाल 1.6 मिलियन एकड़ से सर डॉक्टर साहब सिर्फ 120 दिन का पानी है। राजस्थान कैनाल का, इंदिरा गांधी कैनाल का जो मैंने विज़िट किया है उसका सिर्फ 100 डेज़ का पानी है, और वो वहाँ उन्होंने 1 लाख सोलर पावर्ड जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पॉन्ड्स पर लेके आए। सर सिब्बी, डेरा मुराद जमाली और योब एरिया में पट फीडर और कच्ची कैनाल को आप उसका कमांड एरिया, और फिर सिंध में घोटकी, शिकारपुर और गुद्दू, ये एरियाज़ हैं, इनमें आप वैल्यू एडिशन ला सकते हैं। सर दिस इज़ आप एक शुरुआत कीजिए। आपके जो है पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हर किसी का दिल करता है, खा वो कोई कैलिफोर्निया में रह रहा है, कोई टोक्यो में रह रहा है, कोई किसी जगह पाकिस्तानी, कि वो मैं जाऊंगा। मैं इस फ़िक्रे पर करूंगा। मुझे मेरा एक बहुत कुलीग था, हम यूएस में टुगेदर, वी वर टुगेदर देयर, डॉक्टर JS समरा, वो
इंडियन एयरलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का चेयर MD बना तो प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन थे। आपको सर, आपको पॉलिटिकल विल उसी सूरत में आएगी जब प्राइम मिनिस्टर, जब टॉप लीडरशिप और चीफ मिनिस्टर्स इसकी लेंगे जो है वो ओनरशिप। तो उसमें उसने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कॉल्ड मी, तो उन्होंने ये एयरलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई। और इस सूरत में आपको जो ओवरसीज़ इंडियंस थे सर, उन्होंने 100 एकड़। तो इस सिलसिले में मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने जो ये है हमारा साउथ एशियन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ये जनाब साउथ एशिया का फूड बाउल है जिसमें वीट है, राइस है, आपका मेज़ है, और ये इसको हम लेज़र से लेके बाकी टेक्नोलॉजी से जैसे जैसे फूड रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती हैं। थैंक यू वेरी मच। आई एम सो सॉरी डॉक्टर हिना असलम, मैंने थैंक यू मुश्ताक साहब, थैंक यू। टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से आई वुड लाइक टू क्विकली मूव टू ज़मीर अवान साहब। ही इज़ अ साइनोलॉजिस्ट एट नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Let me start with my own introduction. My name is Zamir Awan. I was educated in China from 1980 till 1987. I studied 1 year language, 4-year BSc engineering, by profession mechanical engineer, and then Master of Engineering mechanical. And then I was also posted in Pakistan Embassy Beijing as a diplomat counselor responsible for science, technology and higher education from 2010 to 2016. I lived in China for 13 years, but I have an interaction with the Chinese for the last 40 years. The first time I lived in China in 1980s. Why I want to say you this? Because I lived in China in 1980s. At that time, the China was a different China. There was a shortage of food, there was shortage of transportation, lack of infrastructure, lack of commodities, consumer products, and then how the China has reformed to become the second largest economy and geopolitical power. I am an eyewitness to all these changes or reforms. So that's why I want to introduce you my introduction, so you understand what we have seen, what we have witnessed. Let me say that in China, what were the achievements? They have raised poor people lifted from the poverty 750 million people within last 4 decades. This is a big achievement. China was a food shortage country. There was not sufficient food. Grain नहीं था, आटा नहीं था, चीनी नहीं थी, गोश्त नहीं था, दूध नहीं था, and there was a quota system at that time. But how they have overcome this shortage? Not only the overcome, but they have surpassed the domestic demand and started the export. In industrial sector, there was shortage of everything and infrastructure and everything was very poor. How they have introduced reforms and surpassed the domestic demand and then exported. China has become the second largest economy. In fact, China has a contribution of 1/3 of the global economy. China has changed the whole pattern of the world trade. And the coming days, it will be more visible. And in geopolitics also, China is a power, emerging power, rising superpower. What is the difference between Pakistan and China? China spent 30 years, 3 decades, to educate their people and reform the political reform. That was from 1949 till 1978. They put the whole nation on one page, while Pakistan is a very much diversified. We are divided. In the 1950s, 60s and 70s, we were much more tilted toward the UK, British system, because of British colony and number of the Commonwealth countries. So our elite was sending their children to UK for higher education.
For medical treatment, UK was the destination. For trade, for marriage, for shopping, for tourism, for spending holidays, for immigration, UK was our Qibla. Then a little bit change came in 1980s due to the Afghan war, due to the NGO culture promoted, due to the dollar pouring into the Pakistan. The American become our Qibla, our guidelines. So more and more people are tilted toward America. And till date, what we conceive about China is a poor China with the bicycles and poor people and eating mandek or bichu or ye kha rahe honge, aisa waisa hoga. I invite all of you to visit China of today, and you will be amazed that China is number one in many areas. Madam has left. She told you that she has experience to travel in the bullet train in China. China is the leader in the railway engineering. China is the leader in the bullet train and high-speed trains. China is the leader in telecommunication. 5G is the most important thing and the future of telecommunication industry, which the China owns it. In many other areas, we don't want to name one by one, but we need to change this perception. And the people sitting in Pakistan are very diversified, some pro this, some pro this, some anti this, some anti this. We need to be on one page. The day our nation is united and on the same page, we can change the fate of this nation. We have the potential, we have the capacity. We can grow much faster than China. China spent 4 decades to reach this stage. We might spend the half of this time. Fortunately, China is willing to help Pakistan because I have no language barrier, I have no cultural barrier with China. I travel to China frequently. Almost every month I travel to China. People have been to China 5 times, 10 times, 20 times, 50 times, 100 times. But I can say that I lived in China for 40 years. When I am not in China, I meet the Chinese people in Islamabad. I used to have dinner or activities or interaction with the Chinese in Islamabad almost 3 times in a week. So we know the China very well. We understand the Chinese psyche, how they are thinking, what they are saying, what they are doing. We understand it very well. The things which our ordinary people who don't understand the language, they cannot get that depth in the Chinese society because of the language barrier. When you visit China and you talk about through interpreter, the interpreter will 5 more minutes. Okay. When you interact with the Chinese through interpreter, they will just communicate your meaning, but they cannot communicate the feelings. It is just like that. If you happen to, especially Ramesh Saab, I just quote his example because he's my friend, he will not mind. If he happened to fell in love with a Balochi girl and the girl don't speak Urdu and Ramesh Saab cannot speak Balochi, will he prefer to hire an interpreter to mediate? So this is the case with the China. If you want to understand China, you need to understand their language. Because through interpreter, you have the excessive, very little knowledge which they want to tell you. You cannot have the actual depth of the knowledge with China. And Hina has studied in China. She will support me. Fortunately, we have around 20,000 China graduates in Pakistan now. They lived in China for at least 5 years average. Some of them have lived more. They know the Chinese language, Chinese culture, Chinese system, Chinese work ethics, and Chinese psyche they understand. They must be utilized in CPAC and China-related projects. Unfortunately, till now, they are not utilized. Around 32,000 Pakistani students are studying in China currently. They are our assets. When they will come back to Pakistan, we don't know what will be their future because the job criteria in this country is very different. With this, I would like to welcome our distinguished guest, the Chinese ambassador to Pakistan, Mr. Yao Jing. Ni hao. I would like to move on next to Mr. Shakil Ahmed Rame. Welcome you to the SDPI, and if you could share your views and opinions about today's ceremony. Thank you.
Yes, you, sorry, you would have 10 minutes to wind up. More than enough. Okay, thank you. More than enough. Bismillahirrahmanirrahim. It's really difficult to talk after Zamir Awan Saab. He has experience of China equal to my age. So 40 years. So it's a really hard task to do that. So, and today I congratulate SDPI. So the way they organize this seminar, the celebration of 70 years, I think that is a brilliant idea. People was throwing the food and parties, but the SDPI really doing something, brainstorming. So where we can produce that food and that income generation. So that's a great idea. It's like that. When I came back in 2014 from my course, so Abid asked me to go for the China studies now. So at that time, so we started to work on the China studies. So it was his visionary leadership. He compelled me actually. At that time, I was working on climate change. So I think that is another area where we are interested. So I will not go to the facts and figure because everybody know that how many people have come out of poverty and what China did the miracle. Rather, I would love to talk about the 2 or 3 things which actually tells us why China was able to do that. So I would focus on that. The first thing, why China was able to bring people out of poverty. It was not only the miracle in their economic development, it was the people to state relation. So the relationship which China has developed with its people. For example, in the Western societies during the last 50 years, we have seen one thing economically. The relation of the state with the citizen has been changed to the customer with the privatization. So they are trying to shed off their responsibility as a state. They are trying to build a relation of the customership. But China built a relationship of the citizenship. When you are a citizen, that means you have certain rights on state. State is responsible for your education. State is responsible for health. State is responsible for your well-being. One thing. Second thing, on the governance sector. So the Western liberal democracy, they look at the people like a voter. So from where they can vote. So how they can attract vote. So they treat people like a voter. But the Chinese model, they focused on the state has a relation with the people as a family. So whenever you talk to the Chinese Communist Party, they talk about they're the father figure for the nation, for the people. So that was the basic idea behind the whole miracle of this poverty alleviation or the development of China. So China started to build on that. And we feel here, so like that the Chinese are, they do have centralized decision making, something like that. We feel like that there is no democracy, we feel like that. But I feel the China is the most democratic country in the world. Why? On the basis of one process. If you go for planning process in China for the 5-year development plan, it started 2 to 3 years before the plan is being developed. It starts from the lowest level of the village, from the individuals. It runs through the whole system of the tehsil, of the district, peripheries, the province, National People's Congress, then to the political bureau, then the standing committee of the political bureau. So then the decision is being made. So China, actually what we are talking about, the inclusive decision making, China is practicing it for the last almost 50 years. So that is a key for their decision making. When you are inclusive in your decision making, that means you are taking care of interest of people. And you have to prioritize, you have to keep in mind. For example, in a family, so if you have the 5 kids, so every kid has a different demand. The father, like the Communist Party, they have to decide according to the need. For example, one son is a medical student, he needs more money, he needs more attention. And other son, he is just in a matric, he needs less money and less attention. So this is the resource allocation on the basis of when the planning process has been completed, then the decision is being made at the standing committee of political parameter, then come the state council, which is being headed by the prime minister. So the prime minister is taking care of all the implementation which is happening at the ground level, but he is not doing it alone. Then again there's a dual system. So one is the government and other is the party. So they are the check and balances. So they are making sure at each level what has been planned, what has been allocated, that is being implemented or has been spent on the people. So these are the 2 facts
For we need to understand if we want to talk about the poverty alleviation model of China. Third thing, today there are so many organizations across the world which champion the multidimensional poverty. They say about the multidimensional poverty we want to talk, and the China is implementing this concept from the 1980s. So they are taking care of education, health, skill development simultaneously. So they are talking about the people development simultaneously. Today we are talking about, a few years back, 2 or 3 years back, we started to talk about the multidimensional poverty. So China have implemented their model from the 1980s. So they were talking about, they were not talking about it. They were implementing the model, multidimensional poverty system. Then they make responsible everybody to whom it has been given any task. For example, the secretary at the province level. In the beginning, they were given the task of the GDP growth. Then they started to talk about, no, GDP growth is not enough. We also have to talk about the poverty reduction in each province. So when they talk about the poverty reduction in each province, that means anybody want to be alleviated on the system, they have to take care of two things simultaneously, GDP and people. And people are more important when if you want to be alleviated on the system. Then again it's come the third part with the President Xi Jinping, and he started to give the equal importance to environment. Although the importance is there, but now he has included this. And these three things were based on a systematic thinking. If we start from the 1949, the first contradiction, which called the contradiction principle in the China, or the communist language. So like that there was rich and poor, the class differences. The Cultural Revolution tried to tackle that problem. Second contradiction came in with Deng Xiaoping. He said, population is increasing, but our production system is absolute, which is not taking care of the need of our country. So we have to go for some other production system, maybe that capitalist system. Then the third contradiction came with the President Xi Jinping. He said, no, we have developed in every aspect, people are moving on. No, people need more liberty. People need more independence, freedom. So he started to rule of law. His campaign on the corruption, that is a prominent example on the rule of law. So these are the few things we need to understand when we talk about the China did a miracle on the economic development, on poverty reduction. And for me, the biggest achievement of Chinese for the last 40 years, not 40 years, it's of 43 years, because they started in the 1976, increase in the forest area. They have increased in the forest area from 10.9% to 22.66%. That means the increase is almost 12% to their forest area. If we convert into the square kilometer, it means 1.2 million square kilometer have been come under the forest. It is 400,000 more than the total size of the Pakistan. So that is not being discussed here. So China is being, you can say like that, people talk about environment in China is very bad. Although there is problem of pollution in the big city, but simultaneously they are taking care of environment. Now they have given the President Xi Jinping have given the new concept eco-civilization, which we can talk later on someday. But these are the few facts which need to be understood before we're talking about we can benefit or we can work or we can build a cooperation with China. Thank you. Thank you, Shakil, Rame Sahab, especially to mention that how the discourse happened to be more centered around making China an ecological civilization. So just because of the time constraint, I would just like to move on to our last panelist, the CEO of Pakistan Poverty Alleviation Fund, Mr. Qazi Azmat Isa Sahab, to give his views and opinions on today's topic of our seminar on China's achievements in poverty eradication. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. I'm very grateful to Abid, Dr. Abid and the SDPI for inviting me. And I'd like to actually start off by, and Your Excellency, I'd like to start off by congratulating yourself and the country that you represent. It's been a source of great inspiration for the world, but particularly for Pakistan.
And but I must confess right from the beginning that I probably am the only one who has never been to China, is not a China expert. So my whatever comments I'll give are very kind of superficial, I guess. So what make them whatever you can. Whatever I've studied, I've realized that okay, what has caused the reason for this miracle that has happened, right? And I've been able to figure out 5 things that has been the, and I'd like to know more about. One, I think, is this the whole thing about equality and land ownership, where, you know, unlike South Asia and particularly Pakistan, where land ownership is quite skewed, in countries like China and Korea and Japan, this is something that they did early on to ensure that there was equality across. So that was number one. Number two is what my colleague Shakil was talking about. They ensured that the basic role of the state in terms of providing education, in terms of providing health, in terms of providing social protection was provided to the citizens of that country. And I think this is fundamental. That was number two. Number three was the China, like Pakistan, had many lagging regions, regions that were not mainstream. For those regions, they developed special programs in terms of, you know, community mobilization, infrastructure, livelihoods. All of these programs were developed to mainstream those lagging regions into it. And number four, which I think is a consequence of the above three, was basically that whatever growth that happened in China, which was phenomenal, 10, 12%, actually the whole population benefited from it. Because growth will benefit those who actually have resources. If they have water, land, finance, if growth happens, obviously it will accrue to those people who are endowed better. So when you did land reforms, you ensured that whatever growth happens across the country. So I think that was a phenomenal thing. Like normally, even when in Pakistan growth has happened, it has disproportionately affected or impacted the rich, and as there is not trickled down to the poor. And the fifth reason, I think, is basically because of the quality of leadership that China has had. Real visionary leaders. And interestingly, they have all drawn from their own sources of inspiration, from your old cultural wellsprings, Taoism, Confucianism, Lao Tzu, you know, all of those have been the source of inspiration for this growth. And your President Xi, quotes all of that. And he is very, very inspired by those sages and talks about, you know, this new development where all humanity can come together and share in the benefits of peace and harmony. And I'd just like to, so those are my 5 takeaways. And I'd just like to just add a few things on my last 2 minutes on CPAC, because this is like the hot topic. Everybody's been talking about it. And I think it is, and it's been said that it's going to be a game changer for Pakistan. It's beginning to be a game changer. But I think I am a little more cautious of that. And there I seek your indulgence, is that it can be a game changer, but it can also be an albatross, which is like, can also weigh this nation down very badly. And the reason I say that, the obvious one is that it is a game changer. Yes, it provides connectivity of 3,000 kilometers from, you know, Kashgar down to Gwadar, opens up the world, huge opportunity. But I think the danger is that if the local people don't benefit from this, and particularly when the alignments were shown, the Western alignment and the Eastern alignments, these roads are passing through some of the most deprived parts of Pakistan. Dr. Sahib, you talked about Avaran and Chaghi, this is all Surab. These are the worst districts of Pakistan in terms of human development, in terms of economic development. And I think, I've been proposing this for a while, that some of this money needs to be put aside as a community connectivity fund, so that those villages from which this infrastructure is passing by can benefit from this, all this wonderful infrastructure that is being, so the local guy who's growing potatoes in Lasbela can also transport it to Gwadar, can transport it to Karachi. And I think this would be essential
to ensure that the benefits are accrued. And it's not like, and my last example is basically that I'd like to, see in the north where China also helped Pakistan in creating a very large infrastructure, which is the Silk Road, which is the KKH, right? Now the KKH has had a tremendous transformative effect on that whole area. And the reason it had the effect, first was the big road, the main trunk infrastructure, and the second was the fact that connected to those trunk road was the farm to market roads, was the community connectivity. So those people along that KKH, all of them benefited. They could send their people to Karachi and beyond, and I think that has made the difference. So when you are engaging with government and policymakers, my request would be that everyone should see this, and this is the vision of President Xi, that everyone should benefit. And you're a very large country, a very powerful country. So I think it's important that perhaps if you were to take that lead in terms of creating this connectivity, I think that would really have profound effects, and then we could really reap the benefits of CPAC. So we all feel very strongly about China. It's been a friend always to us, and I hope this friendship grows stronger. And thank you very much for the time, everyone. Thank you very much. Okay. Thank you, Qazi Azmat Sahab, for highlighting the 5 driving factors to make for the China's success. With this, we would, Dr. Let me formally welcome Excellency Jing. I know despite your busy schedule, you could make it, and we had deliberately coincided our celebration of the 70th National Day of People's Republic of China with the International Day of Poverty Reduction and 17th October, and we wanted to celebrate in a manner where we can also take some takeaways from the panelists as well as from your side on China's successful model of poverty reduction. So I think both of those, these two occasions, when they coincide with each other, perhaps it's not only that we'll be extremely happy to celebrate the Chinese National Day, and Hina has also, and my team, they have also organized a cake cutting ceremony towards the end of it. But before this food for stomach, we also need food for thought on poverty reduction. There is no free lunch and there is no free cake. So obviously we would like to hear from you the Chinese poverty reduction success story, and of course the points which are raised by the panelists as well, if you would like to address to them. Thank you. Thank you. Yeah. In fact, if you expect some food from my deliberations, you might be a little disappointed. I'm frankly, in fact, I was very impressed by the speech or deliberations by the panelists. For me, it's a learning occasion. But I just want to talk a little about this poverty alleviation based on my personal experience. I think that, for example, I was born in 1969. That's right now, it's almost 50 years ago. I still remember when I was in the junior school, that in 1975 or 76, around that time, in my household, I have two, of course, parents, and I have a young sister. She's 2 years younger than I. At that time, I don't know how poor we are, but I think both of my mother and father, they were I think they call workers. Every day they go to the factory and they get a certain kind of marks. And these marks, for example, you worked for 1 day, you get 1 mark. And this mark, by the end of the month, you can go to maybe the administration, you can get maybe 20 yuan or 30 yuan. 1 mark is about 1 yuan, something like that. So these 20 or 30 yuan for these 4 members' household, 1 month's income.
by this money, you cannot purchase anything in the market because they don't have any supply. You want the rice? No. You need a special coupon to get a kind of quotation that one household maybe only 10 kilos a month. Then you need a coupon. If you used up these coupons, then you have to be starved. So I still remember, I don't know, this is a kind of, but at that time, we were supplied with this kind of daily consumption. Every day, I still remember we could have 2 meals, maximum 2 meals. Either we omitted the breakfast, only maybe the lunch or the order. But the area I lived, or I was growing at that, is the eastern part, the Zhejiang province. Right now, it should be the most advanced area of the private sector or the manufacturing. The economy should have been a little advanced compared with the other western parts. However, about 40 years ago, the situation was that. So I can imagine that this kind of poverty, this kind of underdevelopment was a very phenomenal and at that time. But we didn't realize that's what kind of system. So only the change started, I think, since 1978, when this Deng Xiaoping, he advocated this, we call it reform or opening up. This reform, basically, he allowed that, because in our traditional mindset, even when I was so young, around 7 or 8, we had a very strong belief that these rich people are not good. We don't want to see this rich. Money is a kind of something you have to lose. Yeah, we don't like money. If you talk about money, you will be looked down upon. Something like that. So we will strongly believe that you should not pursue this. But Deng Xiaoping made a slogan since 2007 that we should allow some people to get rich first. And by earning money is not a kind of shame. I think this is some kind of, I should say, value change. So later on, we had these joint ventures, FDIs. Even in my small, here we call division. In China, we call the county, small counties. I saw that at that time there was foreign investment basically coming from Japan. They established this textile garment, and a lot of people were laid off. I think they changed. But this is a little, I think, for another almost 1 decade. That is basically in 1980s. So the whole industries were developed and the whole facilities were increased. So later on that everybody was busy since then in making a living or in making kind of, I don't know, at that time at least we were never starved. We were never more worried about the supply, at least for the basic meals or the grains, something like that. So we, even by my personal experience, I can feel a kind of change of the life or the living pattern of our daily households in China. But talking about this poverty elevation, I totally agree with Mr. Dr. Isha and Mr. Rami and your predecessor, or the previous panelists. The poverty elevation is a comprehensive project. And right now, when we looked at the past, basically it's the 40 years since 1979, we studied. If I can say that there are 3 maybe major reasons for the Chinese government or the Chinese nation to be a little successful in the alleviation of the poverty. One, that is, this is a consistent policy for the past 7 or 40 years. This poverty elevation, in fact, we believe that it is something very complicated and comprehensive. So in 1986, I still remember in 1986, we have the first and the only, at that time, we called a cabinet office looking after the poverty elevation. We call the leading group of the cabinet, the leader of this group
is the Prime Minister. And this is the longest existing cabinet office since 1986 till now, almost for more than 30 years. Their major functioning is that to coordinate the different ministries of the cabinet to work consistently on the poverty alleviation. So this is one, I think, the consistency of the policy and the system. Second is that there is a so-called multi-faced or multi-dimensional, because China is a little vast. We have more than 30 provinces, and the east and the west, north and the south, they are totally different in conditions. So in fact, that the government is not giving a kind of certain format for the poverty alleviation. We give the provincial governments, administration, even the county or the division levels to decide it. But what the government looks after basically is the achievement. For example, the reduction of the poverty or the income increase of the each and household. And this is a kind of, we call the statistics administration. So that is, for example, in southern part of China, basically our poverty alleviation goes to the villages, mountain areas, rural areas. But in the northern part, especially northeast, the traditional our industrial, they go to the small towns and these laid off populations like this place in the small cities nowadays. So that there's no specific and model for that. But right now we have some kind of names. For example, we call it targeted poverty alleviation or differentiated type. In fact, what we are talking is that we have the different models of the poverty alleviations, but the government just look at the outcome or the achievements of the improvement of the poverty alleviation situation. And thirdly, that we think the poverty alleviation is definitely not an isolated effort for our government. We put it as a part of the overall development strategy. This development previously, as some of the panelists mentioned, previously we only cared about this growth rate, GDP growth, and that we found it's very problematic. And right now we have called the comprehensive development. That is, we are combining education, health, environment, protection, and high quality development. Poverty alleviation could be achieved only based on the development. So we always say that development is the key to find the solutions for all the challenges. So this is, I think, the basically three reasons for my understanding is that the consistency of the policies, and the second is that the flexible formats for different localities based on their conditions, and thirdly is put poverty alleviation as the framework of the overall development. Then come to the cooperation with Pakistan, because after the election last year in Pakistan, the government led by the Prime Minister, Mr. Imran Khan, I think that even before the election, I still remember I met Mr. Imran Khan in a certain occasion. So I say that, sir, since you are joining the election, what is your vision for the future? So Mr. Imran Khan, I think, still remembered, he told me he said he was studying that this President Xi's political life or experience. He told me, Mr. Imran Khan, that I just want to learn two things from the President Xi, and I can win the election. One is the poverty alleviation. Second is the anti-corruption. That he said that this is what he learned from the President Xi's experience. So I can see that since he becomes the
Prime Minister that this government, this leadership of Pakistan pays a lot of attention of the poverty alleviation and anti-corruption. Every time Mr. Mahan has visited China for 3 times, whenever he met with our leaders, he talked about this. So that means China's practice of poverty alleviation and anti-corruption gave him a very profound, strong impression. So, but poverty alleviation, I just talk about this. I think that it's the area of our cooperation. You mentioned, sir, regarding the CPAC. So in fact, after this new government, this CPAC has been, I should say, a little transformed into a new stage, or the new nature of that. That is because the government of Pakistan pays more attention, exactly as you say, on the welfare or the well-being of the community. So they say that previously we have these roads, motorways, power plants, but this new government guided us first in the what they call the industry cooperation. That is, the private sectors of Pakistan should be engaged. Second is agriculture and social cooperation. Social cooperation just means this community-based approaches for the CPAC. So with this current stage of the CPAC, we have a sector called social cooperation. We have included 6 areas of the major major areas. One is education, health, water management, agriculture, poverty alleviation, and human resources development. Right now we are implementing 27 projects under these 6 categories. But if you look at these categories, in fact, poverty alleviation could include all the other areas. Poverty alleviation is related to the education, health, agriculture, everything. So in fact, this poverty alleviation is never an isolated project. Poverty alleviation is related to the under this poverty alleviation under the CPAC, in fact, we are going to, with the collaboration with your government, we will have sent our experts to at least 4 villages. But so far, we are waiting for the nomination of the villages by your government. Different villages, or that maybe they are a little poor condition. So our experts will come and to join the villagers to see how can we enhance their economic harvest, economic crops, or economic production. This is the plan for one that is we call the example poverty alleviation. So we will have some experts to go to these villages and to help them to see how can we improve their living. But this is only an exemplary project. To a broader sense, as you said, this CPAC should work for the community, so that, for example, under this social sector, right now we are going to improve or donate 50 vocational training centers in different parts of Pakistan. We are going to establish 30 hospitals in small rural areas, not in the bigger cities for this. And we are going to build these, I should say, 10 agriculture centers all over, like the Las Bela, who mentioned the Las Bela or somewhere. Las Bela, that we're going to have these agriculture technology centers. So right now the CPAC, all this is definitely, I think, is more focused on the capacity building, on the community approach, and on the people-to-people connectivities. Infrastructure is important, but infrastructure is important only when your economy comes to a certain level, economy comes to a certain grade. Then the economy or the infrastructure can have the maximum delivery. But this people-to-people is never, I should say, should be never ignored, because they are more sustainable, and they are more, maybe sometimes they are more, I should say, basic for us to build a better cooperation under the CPAC. So poverty alleviation, in fact, according to my understanding, is a very holistic project. It will engage
a lot of efforts, a lot of jurisdictions, a lot of even the ministries or government agencies to jointly work for a certain. But from the experience of China, we think that first, the determination is most important. In some China, this is a very strange phenomenon, I don't know. In some areas of Chinese, because if your county or this division is categorized as a poverty division, so every year the government will give a lot of subsidies, give a lot of money, budget support for this division in China. So this division, they are no more willing to come out of poverty through their own efforts. They would like to consume this budget, get these subsidies without any kind of. So sometimes the title of a poverty county in China is very expensive. If you get this title, you can get every year you can get a lot of subsidies without. So right now, in fact, we are trying to mobilize these backward or poor areas to be more enthusiastic, more willingness. So our president says right now to trying to elevate the poor people, you have to elevate their mindset first. Yeah, they have to have their own willingness and determination to come out of this pattern. Maybe the people, I think, they are a little reluctant to change their traditional pattern. They are a little reluctant, maybe, that to meet the challenges for maybe a little uncertain future. So that is, I think, the current stage. And according to our plan in China, we will eradicate the purely poor people by 2020, I think, next year. Yeah, but I think that this change of the mindset or the change of the society in China still takes longer time. And this is, I think, what right now we are faced as far as the poverty elevation in China is concerned. And with Pakistan, we believe that the cooperation from the Chinese side, the participation of the different social sectors from the China and with Pakistani, China can continue to be a partner in this area. But from us, I think we have the different models, so we can share this experience. We can try this kind of experiences in Pakistan with the collaboration under the framework of the CPAC. So this is what I just want to say before. Thank you. Much Excellency for sharing both your personal and national and global examples on poverty alleviation, poverty reduction, and I really liked the last point that, and this is, by the way, we also call it in one of our Islamic teachings that God never changes the plight of those who are not willing to change it themselves. So those who keep on waiting for their plight to be changed by God, they would always remain in the same state. So of course, when you said that it is the personal motivation and personal willingness to come out of that comfort zone and that state of inertia, that's extremely important. Thank you very much. My colleagues from Admin, if they can make small slices and